انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان مع العسر یسرا. آسان تنگی کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الہبا. کسی چیز کو ہبا کرنا اور ہبا کی فضیلت اور اس پر ابھارنا کہ آپ لوگوں میں ہدایات تحفے بھیجا کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحفے دیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تحفہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن میں کوئی چیز نہیں لیتے اس سے. ٹھیک ہے جی. اور سلام سے محبت بڑھتی ہے، تحفے سے محبت بڑھتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے اسی پر روایت ہے کہ کوئی پڑوسن دوسرے پڑوسن کی جو ہے نا وہ کسی چیز کو حقیر نہ جانے، یہاں تک کہ اگر بکری کا کھر بھی اسے دے دے تو وہ اسے لے لے. ٹھیک ہے جی. تو نبی علیہ السلام کو تحفے ملتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو دودھ ملتا تھا، خوشبو، تکیہ وغیرہ. یہ چیزیں تو آپ علیہ السلام نہیں کرتے تھے. اچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں 1 مہینہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پھر آپ کس طرح گزارا کرتی تھی؟ تو فرمایا دو سیاہ چیزیں، یعنی کھجور اور پانی. ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ انصار جو آپ علیہ السلام کے پڑوسی تھے وہ اپنی جانوروں کا دودھ نکال کے آپ علیہ السلام کے گھر پہنچاتے تھے، تو اس سے ہمارا کافی گزارا ہو جاتا تھا. یہ بھی تحفے کے طور پر دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہوئے جو ہے وہ دودھ دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام ابو روایت ہے کہ آپ علیہ السلام بات لو تو یہ تو الا ذرائن اور کرائن، اگر مجھے بلایا جائے کسی یعنی کہ بازو ہوتا ہے نا وہ جو اس کو بولتے ہیں بکری کا، جو اگلے جو بکری کے دو ہوتے ہیں نا ٹانگے، اس کو زرا کرا کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور دعوت کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے جی. کیا بولتے ہیں اس کو برہان بھائی؟ جو اگلے دو ہوتے ہیں نا اس کو پٹ بولتے ہیں میرے خیال. پٹ. دستی 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 ہاں جی دستی. دستی. ہاں دستی کی. ٹھیک ہے نا. تو میں ضرور قبول کروں گا اور میں کیا کروں گا، جاؤں گا. آپ علیہ السلام کو دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ علیہ السلام تعلیم دے رہے کہ اگر کوئی تحفہ دے تو آپ اسے کیا کریں، ضرور قبول کریں. ٹھیک ہے جی. شاہ جی السلام علیکم. شاہ جی. جی سائیں. بھائی آپ کا تحفہ ابھی یاد ہے ہمیں، بلکہ انتظار ہے تحفے کا. اچھا حاضر بھائی، حاضر حاضر انشاءاللہ. بس تھوڑا حج پہ چلا گیا تھا تو ڈسٹرب ہو گیا سارا سسٹم. اچھا اچھا. یہ نہیں نہیں ہمارے شاہ انشاءاللہ. صاحب ہیں جی. شاہ صاحب ہیں سندھ سے، تو سندھ سے ہمیں ہر سال سندھڑی آم بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں انتظار رہتا ہے سندھڑی آموں کا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. ماشاء اللہ. سندھڑی آم بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑا موج کر کے کھاتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو یاد کرا کہ چلو تحفے کی بات ہو رہی تو شاہ صاحب کو تحفہ یاد کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. تو یہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کوئی چیز بھیج دی، یا اور خاص طور پر اپنے اساتذہ کو تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا ابھی کسی دوست سے ملنے جاتے ہیں تو ساتھ کچھ لے کے جاتے ہیں، پھل فروٹ ہے، کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے اگلے سے ملنے جا رہے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. نبی علیہ السلام کی ایک فرمان ہے، حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ساتھی دوسرے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ کیوں، کس کام سے جا رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے. تو فرشتہ جا کے اسے پوچھتا بھی تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتا میں اپنے دوست کو ملنے کے جا رہا ہوں، میرا دوست ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تیرا اس پر احسان یا اس کا تجھ پر احسان؟ روایت میں کچھ الفاظ ہے. تو کہتا نہیں، ویسے دوستی ہے، اللہ کے لیے ملاقات ہے. تو فرشتہ کہتا ہے پھر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو روایت میں ہے کہ اللہ تیری بخشش فرماتا ہے کہ تو اس محبت. ٹھیک ہے. یہ جو بے لوث محبت ہوتی ہے، تحفے تحائف ہوتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
मोहब्बत करें, प्यार करें। और मोहब्बत किससे बढ़ती है? सलाम से और तोहफे तहائफ से, एक दूसरे को तोहफे देना, तहائफ देना। ये आप सलाम की क्या है, सुन्नत है। आप सलाम सहाबा को देते थे, सहाबा कराम आपको तोहफे तहائफ आप सलाम को पहुंचाते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि जो है ना मुख्तलिफ किस्म के लोग, हजरत उमर हो गए, दूसरे दीगर सहाबा कराम हमारे रिदवान, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे जब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारी आती थी तो सहाबा बहुत तोहफे भेजते थे आप सलाम को। ठीक है जी। ये अगली रिवायत में है कि एक माई साहबा थी, उसने कहा, पहले भी हमने हदीस पढ़ी है कि या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिंबर बनाती हूँ, तो ज़ाहिर तोहफा बना के मिंबर बना के भेजा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर पर खड़े होकर आप सलाम ने जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाया। फिर वही रिवायत है कि फिर वो पहले जो खजूर के तने से आप सलाम टेक लगा के खुतबा देते थे, तो वो रोने लगा। ठीक है, और धाड़े मार के रोने लगा। आप सलाम उतरे और फिर जो है वो उस पर हाथ लगाया तो वो सिसकियां लेते हुए खामोश हो गया। तो ये भी इमाम बुखारी इस बात को भी तोहफे के तौर पर ले आए हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने तोहफा दिया। ठीक है जी। और पीछे हमने पढ़ा है कि आप अलैहिस्सलाम को एक माई साहबा ने एक सूट दिया तोहफे में, चादर थी, पहन के आप आए तो आपको जरूरत थी, अभी नया सूट नहीं था, नई चादर वगैरह। एक साहबी ने देखी, आप सल्लम मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे आप दे देंगे? फरमाया ठीक है। आप घर गए और भेजने के लिए इरादा किया तो पीछे साहबा ने उसको डांटा, भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, आपको पता भी कि नबी इस्लाम को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कहने लगा कि मैं खुद अपने लिए नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि ये मैंने इस चादर को जो है वो कफन बनाना है। और रावी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी तरह, सुहेल रावी कहते हैं साहबी, कि मैंने देखा कि उनकी कफन में वो कपड़ा शामिल था। तो ये तोहफा मांग भी सकते हैं, जैसे नबी शाह साहब को याद दिलाया। ठीक है जी। तो ये भी सुन्नत होगी साहबा की। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अगली रिवायत में ये है कि हजरत एक साहबी कहते हैं कि नबी इस्लाम जो है वो मक्के के रास्ते पर थे, तो मैं आया और मैंने आप इस्लाम को जो है ना वो तोहफा दिया है। ठीक है ना, हिमार, वहशी हिमार तोहफा दिया। नहीं, यहाँ है कि हजरत अब्दुल्ला बिन नबी कतादा कहते हैं कि मेरे वालिद साहब रवायत करते थे कि हम जा रहे थे तो बाकी साहबा हालत एहराम में थे, मैं एहराम में नहीं था। ठीक है जी। तो मैंने एक वहशी जानवर को देखा, गधे को, जो जेबरा वगैरह जो होते हैं इस तरह, वहशी हिमार उसको कहते हैं। तो मैं नेजा, जल्दी जल्दी में ना मैं नेजा भूल गया कि मैं ज़ाहिर है नेज़े से पकड़ना है। तो वो फिर मैंने दोस्तों को कहा भी मुझे नेज़ा पकड़ा दें। उन्होंने कहा नहीं जी हम हालत एहराम है, तो उन्होंने नहीं पकड़ाया। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने फिर उतर के फौरन लेके नेज़ा वगैरह दूसरा सामान था, तो फिर मैंने उसको शिकार कर लिया। फिर वो नबी इस्लाम की बारगाह में मैं लाया, तो आप अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल किया, यानी तोहफा दिया। और फिर मैंने फिर साहबा को दिया, साथियों को दिया, तो उन्होंने भी इसको क्या क्या खाया और पिया। तो इसमें यह है कि जो हालत एहराम में होता है वो शिकार नहीं कर सकता, और फिर शिकार की तरफ जो है ना वो मदद भी नहीं कर सकता। उन्होंने इसलिए साहबा ने उसको नेज़ा भी नहीं पकड़ाया, इसलिए कि शिकार में मदद करना भी जायज़ नहीं है। पहले ज़माने में सफ़र करते थे, पैदल हज के लिए जाते थे, तो आपने एहराम बांध के जाना है, तो ना शिकार करना है हालत एहराम में, और ना ही शिकार की तरफ जो है ना आपने मदद देनी है। तो असल ये है कि फिर वो मैंने उसका गोश्त लिया और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने उसको पहुंचा दिया। ये तोहफा इस बारे में है। ठीक है जी। एक साहबी कहते हैं कि समय तो अनस बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए, हमने आपको खाना पिलाया, आपको जो गोश्त वगैरह पेश किया, आप अलैहिस्सलाम ने पानी पिया। ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम तो अबू बकर थे, उमर थे। ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना बचा पानी जो है ना वो आराबी को दे दिया। अब फरमाया कि दाया दाया होता है। ठीक है। तो ये इसमें एक हमने आप अलैहिस्सलाम को तोहफा पेश किया, खाना पानी वगैरह ये। तो यहाँ ये और चीज पता चली कि जब आपने स्टार्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, दाएं से करनी है। ठीक है ना। आप अलैहिस्सलाम ने आराबी था दाएं तरफ, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको दिया। ठीक है जी। इसी तरह अनस कहते हैं कि
ہم نے جو ہے نا ایک خرگوش کو پکڑا، مد زہران اس علاقے میں خرگوش کو ہم نے پکڑا، کوشش کی، پھر ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی ایک ٹانگ لے کے گئے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ران تھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خرگوش جو ہے نا وہ حلال بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول بھی فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے، اختلاف ہے اہل تشیع حضرات۔ جی عبد الرفیق خان صاحب، اس کے بارے میں اہل تشیع حضرات کے جو موقف ہے غالباً، تو وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو اصول ہے کہ جو پنجوں سے کھاتے ہیں تو وہ حرام ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی، لیکن اس کا اس سے استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو کھایا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس کو کیا کھایا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے بھی اسی طرح ہے، آگے اس حدیث کا تھوڑا سا حصہ ہے لیکن طویل حدیث آگے آئے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی تھی نا، آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کی باری لگاتے تھے، جب ان کی باری آتی تھی تو صحابہ کرام خوب تحفے بھیجتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی پیاری زوجہ کی، پسندیدہ زوجہ کی باری ہے، تو نبی علیہ السلام کی رضامندی کے لیے پھر تحفے بھیجتے تھے اس بارے میں۔ آگے پھر طویل حدیث ہے کہ میں یہ عرض کر دوں، پھر ام سلمہ وغیرہ دیگر جو ازواج مطہرات تھی، تو انہوں نے پھر آپ علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ آپ اپنے پیارے صحابہ کو بتا دیں کہ ہماری باری آئے، کسی اور کی باری ہے تبھی تحفے بھیجا کریں ٹھیک ہے جی، صرف عائشہ کی باری آتی ہے تو تحفے بھیجتے ہیں، تو ہماری باری بھی بھیجا کریں، تو آپ علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے آپ بات کریں کہ جو آپ علیہ السلام تحفے بھیجتے ہیں نا، صحابہ بھیجتے ہیں آپ علیہ السلام کو تحفے، تو اوروں کے بارے پر بھیجا کریں۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی تو آپ نے فرمایا جو مجھے پسند ہے کیا تمہیں نہیں پسند، ٹھیک ہے نا، تو یہ میری لاڈلی بیوی ہے، اگر صحابہ بھیجتے ہیں تو میں کیوں کسی کو منع کروں۔ اور کمال کا علیہ السلام کا خلاصہ یہ کہ پھر آپ علیہ السلام خاص طور پر ان دنوں کو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا وہ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، تو اسی بات پر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جتنا بھی ہو سکے تھوڑے بہت، جیسے مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ضرور جو ہے وہ امام صاحب جو ہے نا اس کو کبھی کبھار تحفے دیا کریں، مٹھی میں 100 200 500 روپے کیا کریں، ٹھیک ہے جی، دیا کریں، مطلب ہم اپنے محلے میں جو مسجد ہوتی ہے، امام صاحب ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یہ، تو جتنا ہو سکے ٹھیک ہے نا چپکے سے ان کی ہیلپ کر لی، اور بہترین بات ہے یہ کہ نیک لوگ پھر کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پڑوس میں بھی ایک بھائی ہیں، تقریباً ہر ہفتے دوسرے ہفتے یا زیادہ تر تو وہ آتے ہیں اور میری مٹھی میں 500 روپے تو ہم آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مسجد کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں نا، وہ مجھے خاص کو کہہ کے جاتا ہے یہ آپ کے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو روزی میں برکت عطا فرمائے، تو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے میں جتنا بھی ہو سکے، خوشبو دیتے ہیں تحفے میں کو بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس بارے میں آگے ہم نے حدیث پڑھی ولا کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ کو آزاد کرنا چاہتی تھی، انہوں نے شرط رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ولا اس کے لیے جو اس کو آزاد کرے گا، یہ ایک اصول ہے، جب کسی غلام کو آزاد کرنا ہے تو اس کی ولا یہ ہوتی ہے کہ وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کا یہ پھر جو یعنی یہ اس کا سرپرست رہے گا، تمام جتنا بھی عطیات جو اس کی وراثت ہوگی وہ اس کے ذمہ ہوگی، اس کو دی جائے گی، اس بارے میں یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے بھی یہی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں کیا آتی تھی، آگے جو میں نے حدیث کا آپ کو خلاصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صاحب ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام سے بات کی کہ جب عائشہ کی باری آتی ہے تو وہ تحفے تحائف زیادہ آتے ہیں، ہماری باری ہے ہمیں بھی ادھر بھی دیے جائیں، تو اس کی طرف کیا اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حوازن کا والا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس غزوہ حنین کے بعد حوازن کے لوگ آئے، مسلمان ہو کے آئے، تو عرض کیا رسول اللہ جو ہے نا وہ جو ہمارے قیدی ہیں اور مال ہے، آپ علیہ السلام ویسے تو جارانہ کے مقام پر آپ نے 10 دن وہاں رہے، بلکہ 20 دن وہاں رہے، تاکہ اگر یہ مسلمان ہو کے آتے ہیں تو ان کو دیا جائے گا،
لیکن وہ نہیں آئے، تو پھر آئے تو پھر صحابہ کو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر کوئی اپنے خوشی سے ان کو واپس کر دے تو بہتر ہے، اور ادروائز اگر نہیں تو پھر ہم ان کو واپس کر دیں، پہلی جنگ میں جو آئے گا ہم اس کو اس میں سے کیا کریں گے، دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہ باب الہبت للوالد، والد کے بچوں کے لیے ایک ہبہ کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ والد جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے تحفے تحائف، ہاں اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، جب اولاد کو دو تو پھر کیا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا میری والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کیا دیا ہے تو نے، یہ نعمان بن بشیر، ٹھیک ہے، اور بھی آگے روایتیں ہیں کہ میں اس یہاں آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ کیا دوں، ان کا جی فلاں باغ جو ہے نا میرے بیٹے کے نام کر دو، ان کا ٹھیک ہے جی۔ تو والدہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، کوئی گواہ بھی ساتھ میں کر دو، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا کس کو میں نے گواہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام کو گواہ بنا لو۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بشیر جو تھے وہ مجھے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اس بیٹے کو باغ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام اور بیٹے بھی ہیں، عرض کیجیے اور بیٹے بھی ہیں، تو آپ فرمائیں یہ تو زیادتی ہے، زیادتی پر میں گواہ نہیں ہوگا، اگر دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہے، زندگی میں جب اولاد کو دینا ہے ٹھیک ہے نا تو برابر برابر دیں، ہاں بیٹیاں ہیں ان کو بھی برابر دیں، بیٹوں کو بھی برابر دیں، دوسرا یہ کہ ہاں بیٹوں کو ڈبل دیں اور بیٹی کو ایک دیں، جس طرح وراثت کا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں آپ نے جب دینا ہے اولاد کو دینا ہے کوشش کریں یہ برابر دینا، یہ بھی ہے کہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ برابر دیں تاکہ عدل انصاف رہے۔ اور اس کے علاوہ اولاد کے علاوہ بیوی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسی دوست کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کل مفتی اکمل صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو دنیا میں کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں، تو ان کا بالکل دے سکتے ہیں جی، بیوی کو تحفے تحائف جتنا چاہیے۔ زندگی میں آپ اپنے مال کے جو ہے نا وہ کیا ہے، مالک ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کو کیوں دیا، ٹھیک ہے نا، اولاد بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ آپ کی محنت ہے، آپ کی کاوش، اولاد کیوں کہے گی، وہ اپنا کمائے، ہاں۔ تو جانے کے بعد پھر اولاد مالک ہوگی، دنیا میں مالک نہیں اولاد، دنیا میں آپ اپنی جائیداد کے خود مالک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اہل علم اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا مال جو ہے نا کسی کے تحفہ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر اپنی جائیداد تقسیم نہ کریں، شریعت میں جائیداد اس وقت تقسیم ہوگی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ساری انگلیاں برابر نہیں ہے، لیکن یہ بھی اصول ہے کہ یہ چیزیں بعد اوقات، میرے استاد صاحب ہیں ٹھیک ہے، تو وہ ادھر آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نا یہ ایک ملتان کی سائڈ پہ ایک شہر ہے صادقاباد، وہاں آئے گاؤں میں، کہتے ہیں ملنے آئے ہم لوگ، تو وہاں ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کونے میں، تو ان کو بھی ملے ہم، جا کے ظاہر ہے جو بھی مہمان آئے گا سب کو ملے گا، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا بھائی کیوں بزرگ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تین بیٹے ہیں میرے، تین بہویں ہیں، آج روٹی کو کوئی نہیں پوچھتا، ایک وہ زمانہ تھا کہ میرے نام زمین تھی، تو سارے بیٹے بہویں جناب علی ابو جی کو ادھر سے روٹی آ رہی ہے کبھی ادھر سے روٹی آ رہی ہے، بڑا میرا خیال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیار محبت کر کے نا وہ جتنی میرے نام زمین تھی نا وہ اپنے نام کر دی، تینوں بیٹوں نے برابر کر کے نا میں نے ان کو دے دی، ٹھیک ہے، اب کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے نا، بڑی کہتی ہے تو چھوٹی دے گی، چھوٹی کہتی ہے درمیان والی دے گی، اب روٹی کے لیے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو استادوں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں جو اپنے پاس تمہارے پاس ہے نا وہ آپ نے کسی کے نام نہیں کرانا، ٹھیک ہے، جب آپ چلے جائیں تو ظاہر اولاد کے نام ہوگا، تو زندگی میں اپنے پاس رکھیں، آپ کی جیب ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے نام ہوا، ٹھیک ہے نا، تو سارے بچے اچھے بھی نہیں ہوتے، سارے بچے برے بھی نہیں ہوتے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی آپ کے نام ہونی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بیچ کے اس کو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جب آپ نے اولاد کے نام کر دی تو وہ تو آئیں بائیں شائیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ اصول ہے، باقی آپ کو سمجھدار ہے، میں تو اسی پر ہوں کہ دنیا میں جو ہے نا آپ کا مال ہے آپ اپنے پاس رکھیں، ہاں دیتے رہیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کو کہیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، ہاں آپ میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اپنے کچھ اس طرح کی جو ہے نا جائیداد اپنے پاس ضرور رکھیں، یہ نہیں کہ ساری جائیداد آگے پیچھے کر دیں پھر ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک جو ہے نا ہمارے لیے ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ضرورت پڑتی ہے دل چاہے کبھی کسی کو دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے بھی یہی روایت ہے،
ہم، وہ آگے پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھا بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں کس کے گھر ہوں، تو پھر دا اینڈ پھر یہ ہوا کہ میرے گھر لائے گئے. ایک آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی سودا، تو انہوں نے پھر ہبہ کر دیا اپنی باری جو نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کر دی. ٹھیک ہے. اچھا جی. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی ایک لونڈی آزاد کر دی. نبی علیہ السلام جب میری باری کے لیے آئے تشریف لائے تو میں نے کہا میں نے لونڈی آزاد کر دی ہے. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ بہتر ہوتا. اپنے ماموں کو تم یہ جو ہے نا ہبہ کر دیتی، تحفے کے طور پر دے دیتی تو یہ بہتر تھا. تو یہ بھی آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے چیزیں جو ہے اپنے رشتے داروں کو دے دیں بجائے کہ اس کو بیچ کے آگے پیچھے کر لیں. تو یہ بھی ہے کہ اپنے ماموں وغیرہ چاچا ہے تایا ہے ان کو چیزیں کیا کر دیں، آپ ہبہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو میں نے آپ کو ہمار وحشی آپ کو ہبہ کیا تو آپ نے منع فرمایا کہ میں حالت احرام میں ہوں. تو مجھے تھوڑا سا ناراض، یعنی میرے چہرے پر آپ نے تھوڑی سی پریشانی دیکھی تو فرمایا کہ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سوائے یہ کہ میں حالت احرام میں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی آپ علیہ السلام کو جو بھی تحفہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تحفے کو کیا کرتے، قبول فرماتے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن اونٹ آئے گا اس کے کاندھے پر، جانور ہے اس کے جو ہے نا وہ گائے اس کے کاندھے پر، ٹھیک ہے، اسی طرح بکری میاں رہے گی اس کے کاندھے پر. لہذا تم ان کے حقوق ادا کرو. یعنی اس زمانے میں گائے رکھتے تھے، بھینسیں تو نہیں ہوتی، بکریاں رکھتے تھے، ان کی زکاتیں ہوتی تھی. اس کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا کرنا، یعنی ان کو جو ہے وہ زکات دینی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بحرین سے مال آ گیا تو میں تمہیں اتنا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو مال آنے سے پہلے آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ابو بکر پھر خلیفہ بنے. انہوں نے بولا جی جس سے نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا وہ بتا دیں. تو میں نے آپ علیہ السلام کی بات حضرت ابو بکر کو بتا دی. تو حضرت ابو بکر نے پھر مجھے بھر کے دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو جو آپ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تحفہ دوں گا، تو پھر حضرت ابو بکر نے پھر بھر بھر کے مجھے وہاں سے تحفے دیے. ٹھیک ہے جی. یہ اس چیز کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آگے بھی حضرت جابر والا واقعہ جو ہم نے پیچھے کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم باغ میں چلو میں آتا ہوں. تو آپ پھر وہاں گئے اور ایسی برکت ہوئی کہ تمام قرض بھی اتر گیا اور جو ہے ان کے لیے گھر کا سامان بھی بن گیا. ٹھیک ہے. 6 بہنیں تھیں ان کی. یہ ذکر بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر حوازن والا کے پھر وہی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آگے یہ روایت بھی ہم نے پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے کسی قرض لیا، اس نے جو ہے نا قرض کی تقاضے میں سختی کی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک. صحابہ نے تھوڑا سا دیکھا کہ یہ سختی کیوں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جو تقاضا کرنے والا ہے سختی کر سکتا ہے، تو میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی طرح سے تقاضا کرنے والے کو پورا ادا کرے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک مسجد کے دروازے پر ایک اچھا جوڑا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ لے لیں اور جمعے کے دن آپ پہنے، جب وفد آئے گا تو آپ پہنے. فرمایا کہ یہ ریشمی ہے، جو پہنے گا قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر کچھ دن آپ علیہ السلام نے مجھے ریشمی ایک جوڑا بھیجا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو منع کرتے ہیں ریشمی، تو مجھے آپ نے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تحفے کے طور پر بھیجا ہے، پہننے کے لیے نہیں. تو پھر حضرت عمر نے اپنے بھائی جو مشرک تھا مکے میں اس کو پھر وہ تحفے کے طور پر بھیج دیا. تو اس میں امام بخاری لاتے ہیں کہ ہبہ جو ہے وہ آپ اپنے کوئی جاننے والا ہو، حضرت عمر کے تو بھائی تھے مشرک، تو ان کو بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مشرقین سے دیا جا سکتا ہے. اگلا باب ہے کہ مشرقین سے ہدیہ نبی علیہ السلام کو دیتے تھے مشرق وہاں.
تو آپ علیہ السلام اسے قبول فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ غزوہ تبوک کے گئے تو وہاں بھی کافی، وہاں جو مشرکین تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کو تحفے تحائف دیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عمر نے اپنے بھائی بشر کو بھیجا، یہ اس میں بھی کیا اس کا ہے جواز ہے کہ آپ تحفے تحائف بھیج سکتے ہیں۔ آگے یہی باب مشرکین کو ہدیہ بھیجنا، ٹھیک ہے نا، جو حضرت عمر نے اس کا یہ ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے بھی اسی طرح ہے۔ آگے فرماتے بہترین تحفہ جو ہے نا وہ دودھ پیتا جانور ہے، دودھ دیتا جانور۔ فرمایا یہ صدقہ ہے، صبح و شام صدقہ ہے۔ جو اس زمانے میں ہوتا تھا دودھ اس طرح مارکیٹ میں نہیں بکتا تھا، تو جن کے پاس جانور ہوتے تھے تو وہ اگلے مسلمان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ جانور ہے، دودھ دے رہا ہے، لہٰذا اس کے چارے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، جب تک دودھ دیتا ہے آپ کے پاس رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اس کی بہت زیادہ آپ نے اس کو انکریج کیا کہ آپ یہ کام بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو دودھ دینے والا جانور دے دینا کہ جب تک وہ دودھ دے رہا ہے اس کو دودھ بھی پیو، باقی چارہ وغیرہ باہر سے کاٹ کے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مناہم، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مناہم، ٹھیک ہے۔ تو انصار صحابہ نے، جو مہاجرین صحابہ کو یہ، اور اس جانور کو منیہا کہتے ہیں، منیہا جانور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی تھی کہ ایسا جانور دیا جائے جو دودھ دیتا ہے، ظاہر وہ دودھ استعمال کرے گا، بچوں کے استعمال کرے گا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے نا، ایسا کام جو اس کے لیے روزانہ کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مستقل طور پر جب تک وہ دودھ دے رہا ہے اس کو کیا ہو رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے کہ ہاں میں اپنے بچوں کے لیے دودھ جمع کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا کو بہت زیادہ آپ نے اس کی تعریف فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا باب ہے گواہیوں پر، جو شہادات گواہیاں دینا ہے اس بارے میں۔ اور یہاں پہلی جو باب میں امام بخاری سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ لاسٹ رکن وہ لائے ہیں کہ آپ نے جب بھی لین دین کرنا ہے تو اس کو لکھ دینا، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دست بدست، اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک جو وقتی طور پر ہوتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینے کے بعد لین دین ہے، اس کو لکھ لو اور پھر گواہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گواہ بھی ساتھ میں بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کچھ آپ نے تھوڑا ہے زیادہ ہے لکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھول جاتا ہے تو پریشانی بن جاتی ہے، اسی لیے تھوڑا لکھ لیں۔ یہاں تک کہ کتاب ہے آپ کے پاس، وہ کوئی لے کے جا رہا ہے وہ بھی آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہی آتی تھی، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا احکام کا، لیکن اب وہی ختم ہو گئی، لہٰذا ہم لوگوں کے ظاہری اعمال پر کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ جو گواہی دے گا سارا کچھ آئے گا تو اس حساب سے ہم کیا کریں گے، فیصلہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حضرت رفاعہ کی قرضی کا ذکر ہے کہ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے شادی کی تھی، تو پھر میں نے وہاں سے جو ہے نا وہ طلاق مغلظہ لے لی، اب میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی ہے، اب میں دوبارہ جو ہے نا اپنے پرانے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اب والے شوہر سے صحبت نہ کر لو، ٹھیک ہے، تم اس کا ذائقہ چکھ لو، تمہارا ذائقہ چکھ لے، تب تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی۔ اسے کہتے ہیں حلالہ شرعی، ٹھیک، کہتے ہیں حلالے کا ذکر قرآن پاک میں نا حتی تن کے زوجن غیر، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے کیا کرے، شادی کرے، یعنی دوسرا جو، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سے آپ نے طلاق لے لی ہے تو اب جب تک اب جو ہے اس سے آپ اچھی طرح صحبت نہ کریں تب تک آپ پہلے کی طرف نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی بشارہ صاحب۔ اچھا سر، یہ جو حلالہ ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ پلانٹ جو حلالہ کرتے ہیں جس میں وہ ٹائم فکس کر دیتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد میں ڈائیورس دے دوں گا، یا وہ خاتون کہتی میں لے لوں گی، تو اس میں تو ایک متا والی کنڈیشن نہیں آ جاتی کہ ٹائم فکس ہو جاتا ہے، وہ پھر کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ نکاح میں شرط رکھنا،
کہ بھائی آپ نے 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد یا 2 دن کے بعد آپ نے یہ طلاق دینی ہے تو اس پر لعنت ہے، ایسے حلالے پر کیا ہے؟ لعنت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور اگلے کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کے محلے میں سب کو پتا ہے کہ بھائی اس کے 4 بچے ہیں، طلاق دے دیے کچھ سمے، سارا کچھ یہ ہوئے، اب بچے بھی رل جائیں گے، یہ دونوں میاں بیوی اب پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آپ کا پڑوسی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لیتا ہوں، آپ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ یار شادی کر لو، چلے جتنا آپ دیکھ لیں بعد میں طلاق دے دینا جو آپ مناسب سمجھے، ہاں، تو وہ شرط نہیں رکھتا، شرط نہیں ہوتی، دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے ان کا بھلا کرنا ہے، چلو ان کے لیے حلال ہو جائے گا، میرے سے شادی ہو جائے گی، چلو 1 2 دن یا 2 دن کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، دل میں رکھتا ہے وہ، شرط نہیں ہے، تو پھر وہ بھلائی کی نیت سے کرتا ہے تو یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شرط والا حرام جسے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ، ٹھیک ہے، ہمارا موقف یہ ہے اہل احناف کا کہ وہ شرط نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ جو اب دوسرا شوہر ہے جو دل میں اس کی خواہش ہے کہ چلے یار ان کے لیے حلال ہو جائے گا، زندگی بسر کریں گے، اگر وہ لڑکی کہتی ہے نہیں میں اسی کے ساتھ راضی ہوں تو شرط ہے ہی نہیں، وہ بھلی خوشی دونوں زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے چانسز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی جو پہلے ہوتے ہیں انہوں نے جو بھی غلط فیصلہ لیا ہوتا ہے، اب اس کے لیے کوئی تو حل ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ وہ کوئی شادی کرے گا تو پھر دوبارہ ادھر آ جائیں گے، تو اس کا حل یہی ہے کہ تیسرا آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں گا، ٹھیک ہے نہیں، تو وہ اسے شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جب چاہے دے سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ بھی دے طلاق تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیوں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ 4 5 بچے ہیں تو ان کے لیے یہ میرے لیے میں ان کے لیے کوئی کر لوں گا، آسانی کر دوں گا، اس کو ہم جائز قرار دیتے ہیں۔ سر اس میں نا یہ بڑا مشکل ہے سر، دیکھیں جب آپ نکاح کرتے ہیں وہ تو ایک نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس میں نیت تو ہوں، سب سے یہی ہوتی ہے، لیکن اس میں تو آلریڈی نیت آپ نے پہلے یہ بنائی ہوئی ہے کہ زبان سے اقرار نہیں کرنا اور لیکن ڈائیورس دے دینی ہے، یہ تو نیت ہی پہلے یہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس حل۔ میں سر نا یہ جو حلالے والا کانسیپٹ ہے نا، اس میں بڑا ہوں، کرٹیسزم ہوتا ہے، یعنی اب کہ دیکھو دوسرے اس کا مسالک میں کی طرف سے بھی نہیں، اور بات آپ، نان مسلم کی طرف سے بھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا حل کیا کرنا ہے مجھے آپ بتائیں نا، نان مسلم بھی اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کے محلے میں ایک شادی ہے، اس طرح 4 بچے ہیں، ڈیورس ہو گئی ہے، آپ اس کو کیا کریں گے آپ بتائیں؟ سر وہ تو اب میرے خیال یہ جو وہابی ٹائپ لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ پھر نکاح کر لیں، بلکہ میرے خیال اب تو شاید کورٹ میں بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پتہ نہیں، اس طرح میں نے سنا تھا، مجھے صحیح ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، دوبارہ اسی سے پھر نکاح ایسا کوئی، وہ اسی تو سے اس تو طرح نہیں ہو کی، سکتا نا، وہ تو حرام ہو جائے گا نا، وہ 3 جب آپ نے طلاق جائے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تینوں اکٹھی دے دیے تو تینوں ہو گئی، لیکن وہاں بھی یہ بھی تو مانتے ہیں نا، ایک طلاق دی پھر اگلے دن پھر دوسرے دن پھر اگلے دن پھر تیسرے دن، وہ بھی 3 ہو گئی، اب اس کو گھر کیسے بچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک آخری وہ ہے کہ بھائی اگر ان کا کہیں نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان بچوں کا کیا بنے گا، یا وہ مطلب وہ دوبارہ اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ اس کا نکاح ہی جائز نہیں قرار دیں گے تو پھر وہ کیسے، نکاح تو کرنا ہے نا انہوں نے، اگر جی نکاح ہی اگر آپ کہیں گے نکاح ہی نہ کرے تو پھر کدھر جائیں گے، ٹھیک، ٹھیک ہو اور گیا۔ اگر یہ کہ اب مجھے آپ بتائیں 4 بچوں والی ماں کو کون رکھے گا اس حساب سے، آپ کی بات ٹھیک ہے سر، معاشرے میں ہمارے معاشرے میں کون تو رکھے ایسا بہت ہی ہے مشکل نہیں ہے۔ رکھے، بہت مشکل ہے نا، اب اس کا سولوشن تو کوئی ہے نا، سولوشن فقہ احناف نے یہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا، نکاح میں نیت کا نہیں رکھا جاتا، نکاح میں الفاظ کا ہوتا ہے، آپ نے الفاظ کے لیے نکاح ہو گیا، باقی آپ کے اندر میں یہ ہے کہ بھائی میں نکاح کرتا ہوں 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، تو وہ آپ نے ان کے لیے ایک حلال طریقہ ایک نکالا، شرط کوئی نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے ایک حلال طریقہ نکالا کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو حلال ہو جائیں گے، اب ظاہر پھر جب آپ طلاق دیں گے 3 مہینے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، آپ تو ان کے لیے آسانی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں، ٹھیک، اس پہ تنقید کس چیز کی ہے مجھے آپ بتائیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا یار کسی نے جا کے ایک دکان کھولی ہوئی آج یہ حلالہ کراؤ اس کی بات تو وہ تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کا کوئی جو حل ہوگا نا، کوئی طلاق ہو جائے اس طرح تو اس کا حل کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ جو کورٹ میں ہوئے دیکھیں، قانون یہ بننا چاہیے کہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو اس پر 2 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے، ہم تو اس کے حق میں ہیں،
2 लाख का जुर्माना हो, 10 लाख का जुर्माना हो, ताकि वो अगला बंदा सोचे, एक तलाक के बाद सोचे कि यार मैं मेरे सुलह हो सकती नहीं हो सकती। लेकिन मसला यहाँ तक आता है, 1 महीने में एक तलाक दी, फिर अगले महीने में दूसरी दे दी, फिर तीसरी दे दी। अब उसके बाद क्या बनेगा? ठीक है ना, कोई ना कोई उसका हल है, या उसको जिंदगी के लिए ऐसे रहना है? तो हम उसको फिर ये बताते हैं, जो फुकाहा है ना, आला हज़रत ने भी इस पर लिखा है कि जनाब अगर आप शर्त लगाते हैं तो ये हराम है, इस पर लानत है। हाँ, आप शर्त नहीं लगाते और आपकी नीयत ये होती है कि यार इनके लिए हलाल हो जाए और इनकी आसानी हो जाए, तो आप उसमें जो काम करते हैं वो आप अजर आपको मिलेगा इससे। जी बुरहान भाई। अच्छा ठीक हो हजरत, गया। जैसे आपने फरमाया कि उसमें शर्त कोई नहीं है, तो शर्त कोई नहीं अगर किसी बंदे ने शादी की, ठीक है, है। और बाद में उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं छोड़ता, तो उसको जबरदस्ती यानी कहा कहना, यानी कह सकते नहीं हैं कि नहीं भाई नहीं नहीं? कह सकते, नहीं बिल्कुल कह नहीं कह सकते। सकते, नहीं कह बस सकते। ठीक है। ये ठीक है। बात ही नहीं होगी ना। अब मैं, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सुना है, ठीक है ना, हमारे फैसलाबाद में एक ऐसा हुआ, शेख साहब ने ऐसा किया। तो शेख साहब जो है ना, एक मुफ्ती साहब से मसला पूछने आए। तो मुफ्ती साहब ने ये बताया कि भाई इस तरह है कि हम शर्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर कोई आपके साथ भलाई करे तो वो निकाह करेगा, बाद में अपनी मर्जी से जब चाहे वो जो है ना उसको तलाक दे दे, लेकिन शर्त कोई नहीं होगी। हाँ, वो दिल में इरादा करेगा कि हाँ मैंने इनके साथ भलाई की है, ठीक है। उनका ठीक है जी सर, आप ही कर लें। ये भलाई आप कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, निकाह हो गया। 2-4 दिन के बाद वो शेख साहब आ गए। शेख होते हैं ना, आपको पता है। जी। तो शेख ने कहा जी हुजूर, आपने फरमाया सब पूछ लेते हैं घर वाले से। तो वो जो उसकी साबका बेगम थी, उसने कहा नहीं मौलवी साहब, मैं इधर ठीक हूँ, मैं नहीं जाती शेख के बाद दोबारा। अब ये उन्होंने मजाक बना लिया है, कल उसने तलाक दे दी, फिर उसे आगे परसों दे दे, मैं इधर ठीक हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा भी वो तो यार ठीक है, ठीक है। तो वो राजी, हम यहाँ, वो राजी, तो मैं क्यों उसको तलाक दूं? तो वो माशाल्लाह बस रहे सारे, ठीक है जी। तो शर्त नहीं है। अगर बाद में अगर दोनों मियाँ बीवी राजी खुशी रहेंगे तो द बेस्ट, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो कहे कोई नहीं, 4 बच्चे मैं पाल लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं, वो कहेगा ठीक है, कोई शर्त नहीं है ना, उसको कहा भी जा सकता है भी तलाक दो। वो खुद अपनी भलाई का इरादा रखता है छुप के दिल में, या इशारतन कह देता है कि भाई बुरहान, आपके मोहल्ले में ऐसा मसला है, ठीक है, इंशाल्लाह भलाई का ही हम करेंगे कि इनके लिए भलाई हो। ठीक है, बाद में अगर वो वही भी भलाई होगी, ठीक है, सही खुशी रह रहे हैं बस, ठीक है, वो अपनी जाके और ढूंढ ले। जी हजरत, ठीक। ठीक है बेचारा साहब। जी सर, ठीक हो गया सर। ठीक है, हाँ, इसमें कोई तनकीद वाली क्या बात है, मुझे आप बताएं। क्या उसका हल तो करेंगे ना, कुछ क्या करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। ये बड़ा लंबा टॉपिक है सर, इतना सर हाँ ठीक है फिलहाल। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी तरफ नबी अलैहि सलाम फरमाया कि जब तक आपने उनका जो है ना सोबत नहीं कर ली, तब तक आपको उससे क्या है, खुलासी नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये भी है कि सोबत भी होना लाजमी है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि मतलब निकाह कर लो और बाद में इसको छोड़ दो, नहीं, सोबत का भी है, ताकि मर्द की गैरत को भी ललकारा जाए कि भाई ऐसा नहीं हो। ये मर्द, जो औरत जो है ना, कोई ये मतलब खिलौना नहीं है, जब चाह तलाक दे दी, जब चाह रख लिया। इस बारे में ये सारी चीजें, ठीक है जी। अगली रिवायत ये है कि एक सहाबी ने निकाह कर लिया, पीछे भी हमने पढ़ा, ठीक है। वो एक औरत है, उसने कहा मैंने तुझे भी दूध पिलाया है, और जो जिससे तूने शादी की उसको मैंने दूध पिलाया है, तो ये तो तुम्हारी बहन है। वो कहते हमें तो पता नहीं। उनका मैंने दूध पिलाया है। तो वो नबी इस्लाम के पास गए। तो आपने फरमाया इस तरह की बात हो रही, तो फिर तुम कैसे उसको रख सकते हो? फिर उन्होंने उसको क्या कर दी, तलाक दी। गवाही आ गई ना। इस बारे में ये बाब क्या है, गवाही का बाब है, ठीक है ना। अच्छा जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे ये बाब है, ये 2-3 इसी पर हदीस है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन बुरैदा अबुल अस्वद से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं मैं मदीने में आया तो मर्ज फैला हुआ था। तो एक जनाजा गुजरा, तो हजरत उमर ने कहा कि अच्छा, और लोगों ने उसकी जो है ना वो तारीफ की। तो हजरत उमर ने फरमाया कि उसके लिए वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा लाया गया, तो लोगों ने उसके बारे में कुछ अल्फाज कहे, तो हजरत उमर ने फरमाया उस पर वाजिब हो गया। तो मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, वाजिब क्या मतलब? वाजिब तो हजरत उमर कहने लगे कि हम
اسی طرح موجود تھے. ایک جنازہ گزرا, نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نے اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, کیونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, اور جب تم لوگوں نے اس کے بارے میں یہ الفاظ کے جو اس کی برائی والے ہیں تو اس پر جہنم واجب ہو گئی, کیونکہ تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہر جو فوت ہو گیا اس کا جو بھی تعریف کرے گا تو وہ دل سے کرے گا بھائی اچھا آدمی تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک گواہی ہوگی. اس باب میں امام بخاری سے روایت کو لائے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے وہی حدیث ہے جو آپ علیہ السلام نے فرما کے اپنے ماموں کو دے دیتی ہے جو ہے نا یہ باندھی تو اچھا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. غزوہ فتح مکہ, اس وقت حضرت حمزہ کی بیٹی کو جو ہے نا نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام اس کو رکھے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کیا ہے, یہ تو مطلب یہ کیوں میں نے اور حمزہ نے ایک ہی عورت کو دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کون رضائی بھائی ہیں, وہ تو میری بھتیجی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ بھی اس میں آپ علیہ السلام نے اس پر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا خیرکم کرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم, بہترین زمانہ میرا ہے پھر بہترین زمانہ اس سے جو ملا ہوا ہے, پھر یعنی صحابہ کا, تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. تو یہاں آگے فرمایا کہ چھوٹی گواہی دینا, اس بارے میں روایات ہیں. انس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی, اور قتل ناحق, اور جھوٹی گواہی, یہ کیا ہے کبیرہ گناہ ہے. اگلے حدیث الا نبیکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ 3 فرمایا شرک, والدین کی نافرمانی, پھر آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھے, فرمایا جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی. کیونکہ جھوٹی گواہی دینے سے کیا ہوتا ہے, اگلے کی ظاہر ہے جھوٹی گواہی دی اگلے کو اس سے 25 سال سزا آ جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگلے ہے کہ جو ہے نا نابینا کی گواہی, اس بارے میں امام بخاری روایت لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو کھاؤ پیو, اور جب ابن ام مکتوم اذان دے تو پھر جو ہے نا وہ کھانا پینا ترک کر دو. کیوں کہ ابن مکتوم جو تھے نا وہ نابینا تھے. لوگ ان کو بتاتے صحابہ کہ اسبات اسبات, اب تم نے صبح کر لی, لہٰذا پھر وہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. تو بلال کی اذان صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی. یہ جو آپ نے رمضان میں سنا تھا نا, مولانا صاحب کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلال اذان دیتا ہے, کھاتے پیتے رہو, وہ یہ روایت ہے. تو وہ کھانا یعنی یہ تہجد کے لیے اذان تھی. تو ابن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے نا, وہ اس کو جب ان کو جب کہا جاتا تھا, نابینا تھے, کہ بھئی اب ٹائم ہو گیا, صبح ہو گئی ہے, تو لہٰذا اب آپ نے کیا کرنا ہے, اذان دینی ہے. تو پھر وہ اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے. وہ صبح کی اذان ہوتی تھی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. ٹھیک ہے جی. اگلا جو واقعہ ہے وہ واقعہ عفق ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے سنا ہے کہ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کا ہار گم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے نکل گئے, ہار تلاش کرنے لگی. تو قافلہ نکل گیا. مجھے ایک صحابی ہے, انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے, صبح کا ٹائم تھا. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی زوجہ کو دیکھا تھا پہلے حجاب کے یعنی لازم ہونے سے پہلے, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو عائشہ پھر جاگی, تو پھر وہ ان کو اونٹ پہ بٹھا کے آگے لے آئے. تو پھر منافقین نے اس بارے میں باتیں کی. یہ سارا اسی کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو حضرت عائشہ جیسے آئی تو سفر سے آئی تو تھکی ہوئی تھی اور بیمار ہو گئی, انہیں نہیں پتہ چلا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ معاملات نبی علیہ السلام کافی پریشان رہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ نور میں ان کی برات لکھی. جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں, طیب مرد ہیں ان کے طیب عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو پڑھ کے بتائی تھی. واقع عفق کا یہاں ذکر ہے.
اگلا واقعہ اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں 14 سال کا تھا تو پھر ہمیں جو ہے نا خندق میں اچھا احد میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا. جب خندق کا واقعہ ہوا پھر میں 15 سال کا تھا تو پھر مجھے اس جنگ میں جو ہے نا وہ شامل کیا گیا. تو یہ جب یہ روایت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچی انہوں نے کہا جی یہ لکھ لو سب کو کہ بچہ جو ہے نا 15 سال کا ہو جائے تو پھر بالغ ہو جاتا ہے، لہٰذا تمام پھر اس کے لیے احکام جاری کیے جائیں گے. اب یہ بالغ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. آگے یہ کہ جو بھی کسی پر دعویٰ کرے گا تو وہ گواہ لے آئے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب علی نے ایسا کیا تو آپ گواہ لے آئیں گے، تو وہ گواہ لے آئے گا آپ کے بارے میں. تو اگر وہ نہیں تو پھر آپ قسم کھٹائیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہوا ہے تو یہودی کے بارے میں، فرما گواہ لے آؤ. تو نہیں تو یہودی کے لیے قسم ہے. عرض کیا رسول اللہ وہ تو قسم اٹھا لیں گے جھوٹ. فرمایا پھر قرآن پاک کی آیت اتری کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو چھوٹے داموں میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے سخت وعید ہے. یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. تو جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لے آئے گا، اور جس کے لیے کہا گیا کہ یہ چور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں تو پھر وہ قسم اٹھا لے گا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، ٹھیک ہے. مدعی کیا کرے گا؟ گواہ لے آئے گا. مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا اس کے لیے قسم ہے، وہ قسم اٹھائے گا کہ نہیں میں چور نہیں ہوں بھائی، ٹھیک ہے جی. آگے پھر حدیث ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں. اس نے کہا اس کے علاوہ؟ فرمایا نہیں، ہاں نفلی جتنا آپ پڑھ لیں. پھر عرض کیا رسول اللہ رمضان کے روزے؟ فرمایا کہ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے روزے ہیں. تو اس کے علاوہ فرمایا نہیں نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چلا گیا. اس نے کہا نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے بڑھاؤں گا. تو آپ فرمایا یہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، حج کی فرض سے پہلے کی بات ہے. اور پھر آگے روایت آتی ہے کہ فرائض میں کمی نہیں کروں گا، باقی نوافل تو جتنے چاہیں پڑھیں. کچھ لوگ اس سے یہ رزلٹ نکالتے بھائی نفل ہے نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دن رات میں 12 نفل پڑے گا جسے ہم سنت موقع کہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، ٹھیک ہے جی. اور مغرب سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب سے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، 12 رکعت ہے. اس کے لیے جنت میں محل بنے گا، ٹھیک ہے. تو حضرت ام حبیبہ کہتے ہیں جب سے یہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا میں نے کبھی نہیں اس کو ترک کیا. پھر ان کے جو شاگرد وہ کہتے ہیں جب میں نے ان سے سنا میں نے کبھی ترک نہیں کیا. پھر ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں میں نے جب ان سے سنا میں نے کبھی ترک نہیں کیا. یعنی اتنا ان کے یہ ان چیزوں سے محبت تھی. جب وہ سنتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو کیا کیا، ترک نہیں کیا. اور حدیث میں اس طرح فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ٹھیک ہے. جو ولی سے عداوت رکھے اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو ولی کون ہے؟ فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ جسے پکڑتے میں ان کی پاؤں بن جاتا ہوں. تو کس وجہ سے؟ کہ میں نوافل کی کثرت کرتے ہیں، فرائض کے بعد نوافل کی کیا کرتے ہیں؟ کثرت کرتے ہیں. تو یہ نوافل کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ان روایت کو لے کے نوافل کی توہین یا توقیر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگلی آخری باب وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے مال آدھے کر کے جو مہاجرین ان کو دیے، ٹھیک ہے جی. تو جب یہ غزوہ خندق ہوا اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ کو مال دینے چاہے انصار کو. انصار نے کہا یا رسول اللہ مہاجرین کو دیں. پھر آپ نے یہ کیا کہ جو مہاجرین کے مال جو انصار کے مال آدھے مہاجرین کے پاس تھے آپ نے فرمایا ان کو لوٹا دو، تمہیں ہم اور دے رہے ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام کی جو ایک لونڈی تھی پھر آپ نے اس کی شادی حضرت زید سے کی تھی، ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن آپ نے پھر وہاں سے دیا اور فرمایا کہ جو انصار سے میں نے آپ کو دیا حصہ وہ ان کو واپس کر دو، ٹھیک ہے. تو یہ پھر گواہیوں کی روشنی میں پھر انصار کا جو حصہ تھا ان کو واپس کیا گیا. اور پھر جب وسعت ہو گئی تو پھر مہاجرین کو وہاں سے جائیدادیں زمینیں دی گئی، ٹھیک ہے. یہ باب یہاں ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ. جی بشارت صاحب کہنا چاہتے ہیں؟ پورا نہیں ہے؟
سر میں کیا ابھی سر میں نے میری طرف سے کوئی ہینڈ ریز ہوا ہے؟ ہاں وہ پھر پورا نہیں ہوگا.